الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین صدق اللہ العظیم۔ آج ہم دوسرے پارے سے طالوت کے ساتھیوں کی دعا جو ہے اس پر بات کریں گے۔ 1000 قبل مسیح کے زمانہ میں یہودیوں میں حضرت سمعیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنی نبوت کا پرچار کرتے تھے اور وہ بنی اسرائیل میں فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو جب وہ بوڑھے ہو گئے تو بنی اسرائیل کے سرداروں نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو۔ تو جالوت جو ہے اس وقت ایک بڑا ظالم اور جابر اعمال کا قوم کا بادشاہ تھا۔ تو اس کے مقابلے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں۔ تو وقت کے پیغمبر سمویل علیہ السلام نے کہا کہ تم سے کیا بعید ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جو ہے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جہاد سے کیوں کر پیچھے رہ سکتے ہیں، حالانکہ ہمیں جو ہے وہ اپنے مالوں سے بھی نکال دیا گیا ہے اور اپنے گھروں سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ تو پھر اللہ کے حکم سے حضرت سمویل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ طالوت جو ہے وہ ہمارے اوپر کس طرح بادشاہ ہو سکتا ہے، اور اس کے پاس جو ہے وہ تو اس کے پاس تو مالی وسعت بھی نہیں ہے۔ اور تو سمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر چنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور جسمانی قوت میں تم پر زیادہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہ دیتا ہے۔ تو پھر حضرت سمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی بادشاہ کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا تو جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی، اور جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا ہے اس کے کچھ بقایا جات ہوں گے، اور اس کو فرشتے اٹھائیں گے، اور اس میں تمہارے لیے نشانی اگر تم ایمان والے ہو۔ تو پھر جب طالوت جو ہے اس نے لشکر کشی کرنا چاہی تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے جو ہے وہ آزمائے گا، تو جس نے نہر سے پانی پی لیا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس نے نہ پیا وہ مجھ سے ہے، مگر اگر کوئی اپنے ہاتھ سے چلو بھر پانی پینا چاہے تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ نہر پر وارد ہوئے تو اکثریت جو ہے انہوں نے وہاں سے پانی پی لیا، لیکن جب وہ نہر سے متجاوز ہوئے تو کہنے لگے کہ آج ہمارے اندر جو ہے وہ جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے ملاقات کے امیدوار تھے انہوں نے کہا کہ کتنی ہی بار چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر جو ہے وہ غالب آ گئیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب وہ پھر جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو پھر انہوں نے طالوت کے ساتھیوں نے یہ دعا کی تھی، اور وہ دعا یہ ہے، انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ ہمارے پروردگار ہمارے اوپر صبر ڈال دے اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دے اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو یہ چھوٹی سی جماعت تھی، لیکن اس کے مقابلہ میں جالوت اور اس کے لشکر جو ہے وہ تعداد میں اور اسلحہ میں بہت زیادہ تھے، لیکن چونکہ ان کا اللہ پر ایمان تھا تو اس لیے
یہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے جو ہے اللہ پر یقین کے ساتھ جو ہے وہ میدان جنگ میں اترے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے جالوت اور اس کے ساتھیوں کو شکست سے دوچار کیا اللہ کے حکم سے، اور داود علیہ السلام نے، وہ ابھی نوجوان تھے، انہوں نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا کی اور حکمت بھی عطا کی، اور جو کچھ چاہا ان کو سکھایا بھی۔ تو اس طرح جب مسلمانوں پہ کوئی بھی مصیبت آئے اور سر و سامان کی کمی ہو اور دشمن جو ہے وہ بھاری ہو اور تعداد میں زیادہ ہو، اسلحہ اور ٹیکنالوجی زیادہ ہو، تو مسلمان جو ہیں وہ اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور ثابت قدمی دکھاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کامیابی سے دوچار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔